باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت میگزین میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کی تاخیر سے شروعات کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تھوڑی سی معذرت، لیکن انتہائی اہم ایک مقصد بھی تھا جو آپ نشریات پاکستان سے براہ راست اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حیدرآباد میں جو مجلس وحدت المسلمین کی کانفرنس جو کہ ہدایت ٹی وی آپ تک لائیو پہنچا رہا تھا، بہت ہی اہم مقررین کا خطاب آپ تک پہنچایا، اور یقیناً ایک اہم پہلو تھا جس کو آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اس لیے تھوڑی سی پروگرام میں تاخیر کی معذرت، لیکن پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جس طرح ہدایت ٹی وی مختلف زندگی کے پہلوؤں میں آپ کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، اسی طرح آج بھی اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم زندگی کے ایک اور پہلو جو کہ بہت اہم ہے اور ہر انسان کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ایک عمر کے ایک حصے میں، تو آج ہم چاہیں گے کہ اس بہت ہی اہم پہلو کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے، اور کچھ ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے اس ایشو پر بھی جو کچھ اہم نکات ہیں اس پر گفتگو کی جائے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو بہت اہم مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب کی آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب ناصر عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں سسٹر عظمیٰ علی، اور ان کے برابر میں تشریف رکھتی ہیں سسٹر نینا شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ میں مختصر تعارف کراتا چلوں، ناصر بھائی تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا فارمیٹ کچھ آج اس طرح سے ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہدایت میگزین کے اس پروگرام میں جس ٹاپک کو ہم لے کر کے آگے چلے ہیں، یقیناً یہ کمیونٹی سے بھی کے مسائل سے بھی مربوط ایک ٹاپک ہے، تو آپ اس کا کچھ حصہ تو اس پروگرام میں ملاحظہ فرما سکیں گے، اور اس کے بعد اس کا بقیہ حصہ کمیونٹی فورم کے پروگرام میں ناصر عباس بھائی کے ساتھ اسی کی تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ المستعان۔ اور ان کے ساتھ جو ہماری مہمان بیٹھی ہیں عظمیٰ علی، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، اور جو مختلف مسائل ہیں کمیونٹی کے ان میں انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کا حل کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم ایک تعلق ہے کمیونٹی کا، جس میں رشتے اور ازدواج کے ساتھ جو لوگوں کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں ان کا حل آپ فراہم کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سسٹر نینا شاہ ہیں، آپ بھی ایک بیوٹی سیلون چلاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میچ میکنگ کا بھی آپ گزشتہ 1.5 سال سے اسی اہم کام کو انجام دے رہی ہیں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ناصر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے کہ کس قدر ضروری ہے کہ جس طرح ہم بعض اوقات جب اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں معاشرے میں، تو جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ جب ایک خاص عمر کے بعد پہنچنے کے بعد والدین بھی یقیناً فکر مند ہوتے ہیں کہ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں، اور اس میں سب کی ذمہ داریاں ہیں، جہاں معاشرتی طور پر ہماری اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت ٹی وی بھی کچھ سامان فراہم کرتا ہے ایک ہدایت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ریسورسز اور ذرائع جن کی طرف اس کا اشارہ کیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور وہ بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکیں کہ کیا ایسے کون سے ذرائع ہیں جس کے سب سے پہلے اگر ایک مناسب رشتہ، اگر کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ان کو آپس میں کیسے یہ جان سکیں کہ ان کو جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق ایک برابر کا رشتہ جو ہے وہ مل سکے۔ اس کے لیے بے شمار مختلف نظائر ہیں آج کی اس دنیا میں۔ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ایک تھا سلسلہ، ایک چھوٹی سی دنیا ہوا کرتی تھی جس میں لوگ بڑے کلوز نیٹ فیملی یا ایک ایکسٹینڈڈ فیملیز کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو جان پہچان کے تھرو ہی یہ کام ہو جایا کرتے تھے۔ آج تو کام میں ہر شخص اتنا مصروف ہے، زندگی اتنی مصروف ہے، تو وقت ہی نہیں ہے، تو اب کون سے ذرائع رہ گئے کہ جس سے ہم بہترین انداز میں بچوں کے اس مستقبل کا فیصلہ کیا جا سکے والدین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق بھائی، بہت زبردست موضوع کی طرف آپ نے توجہ مربوط کروائی ہے ہماری۔ دین اسلام جسے مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے، دین اسلام نے بھی ان معاملات پر پوری توجہ دی ہے اور زور دیا ہے کہ
شادی کی جو معاملات ہیں انہیں بخوبی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ نپٹایا جائے. جی یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے بھی ثابت ہوتا ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث مبارک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک اہم ذمہ داری ہے اور اس اہم ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھانا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو چند مہینوں کا ہو، چند سالوں کا ہو یا ایک وقت کے لیے ہو. یہ عمر بھر کا فیصلہ ہے اور پھر ایسا فیصلہ کہ جس سے ایک نئی نسل آگے نکلتی ہے اور پھر اس نسل پر جو توقعات کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں شادی میں آتی ہیں. تو شادی کا جو معاملہ ہے یہ اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور والدین پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے باقی تربیت کا سامان فراہم کرتے ہیں وہاں ان کی شادیوں کا انتظام بھی کریں. یہ والدین پہ ذمہ داری ہے، جس طرح بچوں پہ یہ ذمہ داری ہے اور یہ واجبات میں آتا ہے کہ بچے اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اسی طرح والدین پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا انتظام کریں. یہ تو بات ہوگی. اب آگے بات آپ نے کیا ذرائع کی. ہر زمانے میں مختلف ذرائع کا استعمال ہوتا رہا ہے. پرانے زمانے کی آپ نے بات کی. پرانے زمانے میں یہ تھا کہ واقعہ دنیا اتنی وسیع تو نہیں تھی، لوگ ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں رہتے تھے اور سارے ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی تھی ان لوگوں کی. ان لوگوں کے اتنے مسائل نہیں تھے. حالانکہ اس دور میں کمیونیکیشن سسٹم جو ہے ویری ایڈوانس ہے. اس دور میں کمیونیکیشن سسٹم ایڈوانس نہیں تھا، مگر دیکھیں کہ اس دور میں اتنے مسائل نہیں تھے جتنے آج کے دور میں مسائل ہیں. حالانکہ آج کے دور میں کمیونیکیشن سسٹم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی ہیں اور کمپیوٹرز ہیں اور مطلب مختلف انداز سے جو ہے لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنا ایڈوانس کمیونیکیشن سسٹم آج کے دور میں ہے اتنے زیادہ پرابلمز ہیں، لوگوں کی جان پہچان نہیں ہے. ذرائع کی جہاں بات کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جان پہچان کا ہے. آج کے دور میں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے شادیوں میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں. بہت سے خاندان ہیں جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں جہاں رشتے جو ہے وہ میچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے اور رشتے نہیں ہوتے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. باقی مہمان بھی اس بات پہ، اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میری تو یہی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جان پہچان جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ کو توجہ دیجیے کہ کون سے ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں تاکہ جان پہچان کو بہتر کیا جائے اور جو معیار پر پورے اترنے والے رشتے ہیں ان کی میچ میکنگ کی جائے، وہ ایک دوسرے سے ملیں. کیا اب تو مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں، مختلف ویب سائٹس ہیں، مختلف ایجنسیاں ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ انہوں نے مؤثر انداز میں کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ویب سائٹ والوں کو پیسے تو انہوں نے بنا لیے لوگوں نے، مگر اس انداز میں کام نہیں ہوئے. تو اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں مگر وہ اتنے مطلب سامنے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ میچ میکنگ کا کام کر رہے ہیں. وہ ویب سائٹ نہیں بناتے لیکن کام بہت خوبی سے کر رہے ہیں، مؤثر انداز میں کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ذرائع جو ہیں وہ ان کا مؤثر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ناصر بھائی. ہم اسی جو اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا عزم علی کہ آپ نے سنا ہمارے بھائی کی گفتگو کہ ذرائع تو ہیں آج کے اس بڑے تیز اور ترقی یافتہ دور میں، لیکن ان میں سے زیادہ مؤثر ذرائع کون سے ہیں اور جو عوام کا اور خصوصاً والدین کا اور بچوں کا خود جو ہے ٹرسٹ بھی جو انہیں حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یا اس ذریعے کو حاصل کرنے سے، ذریعے پر عمل کرنے سے وہ ایک بہترین اپنے جیون ساتھی کی تلاش کر سکتے ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ان کے ذہن میں ہیں. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ اس کے اوپر میں یہی کہوں گی کہ مختلف تجزیہ، مختلف مطلب نظریہ ہے میرا اپنا بھی. جی مطلب کافی لوگوں کو میں ڈیل کرتی ہوں اور میرے پاس 2 بچیاں ہیں جو مختلف ٹائمنگ میں میرے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. مختلف مسائل آتے ہیں، مختلف ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے، مختلف بچوں کی سوچ ہوتی ہے. اس وقت تقریباً میں 42+ بچوں کو بھی ڈیل کر رہی ہوں جو کافی ایجوکیٹ بچے ہیں، بہت پیارے گھرانوں کے بچے ہیں اور کافی لوگ ماں باپ کافی پریشان ہیں اس چیز سے. جب میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آیا کہ آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ایجوکیشن میں کچھ ٹائم نکل گیا، کچھ کیریئر میں نکل گیا.
تو کچھ پتہ نہیں چلا وقت کا. تو اب کافی پچھتا رہے ہیں لوگ, کافی پریشان ہیں. تو ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے لوگوں سے ملیں. اور میں خود بھی میٹنگ وغیرہ اپنے گھر پر رکھتی ہوں, لوگوں کو وزٹ کرواتی ہوں, گھر پہ بلاتی ہوں. بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سے, میں اپنی تعریف نہیں کروں گی لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ لوگ مطمئن ہو کے جاتے ہیں جب میرے پاس آتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی شادیاں بھی کروائی ہیں, کافی لوگوں کی ایک قسم کی میں یہ بھی کہوں گی کہ طلاقیں بھی رکوائی ہیں. اور ابھی بھی ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اس وقت, اس میں یہی زیادہ تر کوشش یہی ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ سامنے آئیں, کیونکہ ہر طرح کا کلچر کے لوگ ہیں یہاں پہ انگلینڈ کے اندر. اور خوشی ہوتی ہے لوگوں سے مل کے جب لوگوں کے مسائل سنو, اور پھر جب ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ اچھے الفاظوں میں جب دعا دیتے ہیں کہ عظمیٰ باجی آپ ہمارے لیے بڑی لکی ثابت ہوئی ہیں, تو مجھے بڑی خوشی اور روحانی سکون ملتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے شاید کوئی نیکی کروائی ہے. یہ سوچ ہے کہ مطلب ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی ایک نیکی کا راستہ ہمیں. اگر میں آپ کی گفتگو سے جو ایک ضمنی سوال بڑا اہم نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی بہت سے مختلف کلچر کے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ بہت بالعموم بہت مذہبی گھرانے سے ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جس کو عام طور پہ بہت لبرل اور جدید خیال کیا جاتا ہے. تو آپ کا کوئی کرائٹیریا ایسا رہتا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کو تو میں لے لوں گی, لیکن یہاں پہ کچھ پرابلمز جو کہ آنے والی ہیں تو اس سے اگر آپ کنارہ کرتی ہیں یا آپ سب کو؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں سب کو نہیں وہ کرتی انوائٹ. میرا یہ ہے کہ میرے پاس جس طرح سے بچے ہیں کافی اچھے اسٹرانگ فیملیوں سے ہیں, پروفیشنل بچے ہیں, تو ان کے جو نظریات ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں تو میں اسی کو زیادہ فوکس کرتی ہوں, کیونکہ اگر میں بہت زیادہ رش کروں گی تو میں کام نہیں کر پاؤں گی. جیسے کئی بچے میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ آنٹی آپ تھوڑی کوشش کر کے دیکھ لیجئے, تو میں نے کہا بیٹا ایجوکیشن میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. میں زیادہ تر ان چیزوں کو نظر میں رکھتی ہوں کہ بچے پڑھے لکھے ہوں, خاص طور پہ لڑکے, اور اچھی یونیورسٹیوں سے ان کی تعلیم ہو, کیونکہ لڑکیوں کی یہاں پہ ڈیمانڈ بہت ہے کہ پروفیشنل بچے ہوں, اچھی فیملیوں کے ہوں, لک میں بھی اسمارٹ ہوں. تو بہت ساری 2-4 چیزیں جب بچیاں مجھ سے ڈائریکٹ کہتی ہیں تو میں کہتی ہوں بیٹا 2 چیزیں مائنس کر دو اور 2 چیزوں کو فوکس کرو. مین چیز تعلیم اور ایک اچھی فیملی کا بچہ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے کہا باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دو. جب تھوڑی سی کاؤنسلنگ میں کرتی ہوں تو مائیں بڑا خوش ہوتی ہیں کہ ہاں عظمیٰ باجی یہ بات آپ کی صحیح ہے. کئی بچیاں آتی ہیں کہ نہیں تھوڑا سا ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. تو میں نے کہا سب سے اچھی چیز ہے کہ تعلیم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو مسائل کم ہوں گے, فیملیوں کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہوگا تو اس سے بھی مسائل کم ہوں گے. کیونکہ آپ زیادہ تر لوگ جھگڑالو طبیعت کے ہیں, بہت اوٹ پٹانگ طریقے سے بات کر لیتے ہیں. تو بہت تحمل اور بڑا صبر چاہیے اس کام کو ڈیل کرنے کے لیے, لوگوں کو فیس کرنا, لوگوں کے سوالات کے جواب دینا. کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میں نے جب سمجھا تھا 9 سال پہلے, جب میں نے اپنی دوستوں کی شادیاں کروائی تھیں 2 کی, تو مجھے اس کام کا کچھ الف بے بھی نہیں پتہ تھا. لیکن جب میں اس کام میں انوالو ہوئی تو مجھے لوگوں کے مسائل جب پتہ چلے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کانٹیکٹ نہ ہونے سے لوگ بہت پریشان ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جگہ جگہ لوگوں نے مطلب اپنے آفیسز بنا رکھے ہیں, اس کام مطلب ایک قسم کا پراپر چینل پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور کافی لوگ کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی بدمزگی جیسے ہو جاتی ہے, کوئی لوگ ناخوش ہو جاتے ہیں تو وہ مطلب دوسرے رخ پہ چلا جاتا ہے یہ بات. لیکن لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں میرج کے لیے اس وقت لنڈن کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ میرے پاس مینچسٹر سے, برمنگھم سے, لیڈ سے, گلاسگو تک مطلب میرے کانٹیکٹ ہیں. اور کراچی سے میری دوست ہیں وہ کر رہی ہیں, ہماری 2 دوست ہیں جو کر رہی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کر رہی ہیں وہ لوگ, تو ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے. تو کافی ماشاءاللہ سے سکسیسفل ہے, اللہ کا شکر ہے. ینگ بچوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جیسے طلاق شدہ بچیاں آ جاتی ہیں یا بچے آ جاتے ہیں, ان کے لیے مشکلات ہیں. کیونکہ ظاہر ہے لوگ ڈر جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ اچھا اس بچے کو طلاق ہوئی ہے, کیا مسئلے تھے, کیا پریشانیاں تھیں, کیا چیزیں تھیں. بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں, ماں باپ بتا دیتے ہیں, لیکن لوگ گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ اس میں یونٹی ہونا بہت ضروری ہے سب کی, کہ سب مل کے اس چیز کو لے کے چلیں تو کافی اس مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ہم ہی لوگ جو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہے ہیں, ان سے رابطہ کریں, ملیں, جا کے بات چیت کریں, تو بہت سارے معاملات ہم حل کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے. بے شک, بہت شکریہ. یقیناً گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی بہن نینا شاہ صاحب آپ کے پاس, نینا سسٹر آپ کے پاس آئیں گے. آپ کا بھی اس میدان میں تجربہ ہے, آپ گزشتہ 1.5 سال سے اس سے منسلک ہیں, اور آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں بھی آپ بہت سے لوگوں سے ملتی ہیں. جس طرح بھی سسٹر نے کہا کہ جگہ جگہ آفیسز بھی ہیں, ویب سائٹس بھی ہیں, بہت سے ذرائع ہیں. تو آپ کے نزدیک لوگ جو آپ کے تجربے کے اعتبار سے اور جو بالعموم لوگوں کی رائے ہے اس سے, پبلک کی جو اوپینین کو آپ دیکھتی ہیں, تو کون سے ذرائع زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں آگے جا کر کے
اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ گفتگو فرما دیجیے گا آپ سے. فرسٹ آف آل تو یہ کہ میں اس فیلڈ میں آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ میں ینگ ہوں اور اس فیلڈ میں یوزلی بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کافی سکسیس بھی جاتے ہیں اور میں ینگ ہوں تو میں ینگ لوگوں کی سوچ, ان کی تھاٹ, ان کی جو بھی ان کی ڈیمانڈس ہے وہ میں ذرا ایزیلی سمجھ آتی ہوں. ینگ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, وہ ایزیلی مجھے بتا دیتے کہ ان کی پریفرنس کیا ہے, ان کی چوائس کیا ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ فیملی اورینٹیڈ لڑکی ہو, بچے چاہتے ہیں ذرا آج کل کے دور کے حساب سے ہو, لبرل ہو, ماڈ اسکواڈ ہو, ایجوکیٹڈ بھی ہو, پروفیشنل بھی ہو. تو آئی تھنک سورسز تو سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس سورس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. اگر تو بات ویب سائٹس کی ہو رہی ہے تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود کیسے اس کو یوز کریں. اس پہ بچے بھی ہوتے ہیں, اس پہ ایجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, اس پہ ٹائم پاس لوگ بھی ہوتے ہیں. آل ڈیپینڈس کہ ہم اس کو یوز کیسے کریں. تو جب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے میں جو ہم والدین کو یا جو نوجوان اس وقت ان رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو کیا مشورہ دیں کہ آپ کے کیا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے؟ فرض کہ انہوں نے اپنی ڈیٹیلز ڈال دی, کوئی 15,000 لوگوں نے ان کو ایڈ کر لیا یا ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی, تو اب اتنا وقت کس کے پاس ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ؟ کچھ فلٹرز ہوتے ہیں اور آپ کی اپنی پروفائل بھی ہوتی ہے, اس کے حساب سے ہی لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں تو وہ زیادہ کنوینئنٹ ہو جاتا ہے. اور ہوتا بھی یوزلی ایسے ہی ہے, ہارڈلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم پاس یا کوئی بچہ یا کچھ اس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ہم پہلے پروفائل وزٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ہی کرنا اصولاً ایسے ہی ہونا چاہیے کہ پہلے آپ پروفائل وزٹ کریں, اس میں پکچرز ہوتی ہیں, اس میں فل پروفائل ہوتی ہے, آپ پہلے وہ دیکھیں اور پھر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کریں. ادروائز وہاں تو آپشن بلاک کے بھی ہوتے ہیں, آپ بلاک بھی کر سکتے ہیں, آپ اگنور کر سکتے ہیں. ٹائم تھوڑا بچ جاتا ہے, وہاں فیس ٹو فیس بات ہو جاتی ہے, وائس چیٹ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کیونکہ میچ میکنگ میں بھی گھر سے بھی کرتی ہوں, تو میچ میکنگ لائک بیوروز بھی ٹھیک ہے. آپ کا کچھ جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں, آپ زیادہ ان کو کلوز جانتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو پرابلم جو فیس کرنے کے لیے آتی ہے اس میں وہ سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ کاسٹ سسٹم. سید ہیں تو سید میں کرنا ہے, چودھری ہیں تو چودھری میں کرنا ہے, اور پھر جب بچیوں کی ایج 30 سے پلس ہو جاتی ہے یا 30 تک ہو جاتی ہے تو پھر پیرنٹس کہتے ہیں اوکے فائن کوئی بھی ہو اچھا بس کر دیں گے, کمپرومائز کر دیں گے. تو میں ابھی لائیو میں لوگوں کو یا بچیوں کو یا بچوں کو یہی ایک میسج دینا چاہوں گی, کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں لائف میں. اگر آپ نے ایک لانگ لاسٹک ریلیشن رکھنا ہے, ایک زندگی گزارنی ہے اسپیشلی لڑکیوں کو, تو تھوڑے بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. لائک اگر کسی کے پاس ڈگری ہے اور ابھی فار اے وائل جاب نہیں ہے تو جاب مل جاتی ہے, تو کمپرومائز تو بہت ضروری ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. آپ نے کمپرومائز کی بات کی تو میں واپس ناصر بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. کس حد تک کمپرومائز کیا جا سکتا ہے خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکی لڑکیوں کو؟ اگر ظاہر ہے کہ کوئی اگر مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو, اور اگر دوسرے جس طرف جو ایک میچ ان کو ملا ہے جو بظاہر بہتر ہے, تو اس میں اگر ان کی مطابقت نہیں ہے تو کس حد تک کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ کون سی باتیں ہیں جس پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے اور کون سی باتیں جس پہ کمپرومائز بالکل جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ زندگی کا مسئلہ ہے کمپرومائز. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ جو وقتی ہو, 2-4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال کا ہو, کمپرومائز کر لیا جی چلو وقت گزر گیا 2-4 سال. اب یہاں فیصلہ جو ہے عمر بھر کا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ یہاں تک بات پہنچے کہ پہلے ہم نہیں مان رہے تھے اب اس بات کو مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں جی؟ مجبوری ہے. تو مجبوری تک نوبت نہیں آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ عمر گزر جاتی ہے, اگر عمر ایک خاص اسٹیج تک گزر جاتی ہے. دیکھیں اگر کسی معاملے میں صرف کمپرومائز ہی کر لیا جائے 2 منٹ کے لیے کہ بھائی اب پہلے انہوں نے بات کہی ہے کہ ذات کا مسئلہ آتا ہے کہ بھائی کبھی کبھی وہ اسٹارٹنگ میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس ذات میں شادی نہیں کریں گے چونکہ ہماری ذات ڈیفرنٹ ہے, لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری جو ہے وہ ایج اب گزر رہی ہے, تو وہاں پہ آ کے فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتانا اور پھر بات جو ہے طلاق تک پہنچ جانا اور کشیدگی پیدا ہو جانا, ناچاکیاں پیدا ہو جانا. اس سے بہتر یہ ہے کہ مزید اس پہ جو ہے قطع کلامی کی معافی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے میرا خیال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے, آپ تھرو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. وعلیکم السلام. جی فرمائیے انیس بھائی. جی انیس بھائی, وعلیکم السلام انیس بھائی.
आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत ही अनिल सदर बात कर रहा हूँ निगाह से। हेलो। जी 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 बहुत ही अच्छा आपका ये आज का टॉपिक है हिदायत मैगजीन का, और मैं समझता हूँ कि वाकई ये उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और हकीकत ये है कि अच्छी शादी जो होती है वो एक अच्छे माशरे को तशकील देता है। और शादी सिर्फ एक नहीं होती बल्कि ये खानदान से होती है। जी जैसे कि अभी खातून ने फरमाया कि एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और होता ये है हमारे यहाँ कि भाई ठीक है हमारे जानने वाला है लड़का है फलाना जगह है, लेकिन एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। और जबकि लड़की की एजुकेशन ज़्यादा होती है, बल्कि वो डॉक्टर होती है और लड़का इतना अच्छा नहीं होता, तो वो शादी तो हो जाती है। लेकिन ऐसे ही होता है जैसे कि गाड़ी के दो पहिए हैं और एक की हवा कम है और एक की हवा ज़्यादा है, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, तो उसमें वो बात पैदा नहीं होती। तो हमें ये चाहिए कि एजुकेशन के लिहाज से दोनों की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लड़कियों की एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो और जिसके साथ शादी की जाए उसका भी। और आप जैसे आपने फरमाया ये हकीकत ये है कि पहले जो होता है जब कम उम्र होती है तो ये सोचते हैं भाई सैयद है तो सैयद में शादी हो, और फिर उसके बाद जब एज बढ़ती चली जाती है सोचते चलो भाई जहाँ भी हो जाए फैसला खत्म हो जाए, पहले ही ये फैसला कर देना चाहिए। और बहुत ही बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अनीस भाई, आपने कॉल की और प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है उसमें उससे मरबूत आपका की गुफ्तगू थी कि मसाइल और उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए जब वो उसमें आपस में जो भी रिश्ते की तलाश में जाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं चाहता हूँ कि हम अपने वक्त तो जो है बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, इसको अगर हम आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कंप्रोमाइज़ के ऊपर, तो ये जो ज़राए हैं मुख्तलिफ़, इसमें सबसे मौसर कौन सा ज़रिया होना चाहिए? जैसे कि अभी हमारी बहन ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, उसमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो प्योरली बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, जिसमें उन्हें कोई इससे कोई उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी कॉन्टैक्ट करे या जिस तरह से भी करे, उन्होंने तो एक सेट फ़ीस लेनी है। जब आप उससे रजिस्टर हो जाएंगे तो वो अपना बिज़नेस बना रहे हैं। तो ये भी ज़ाहिर है कि ऐसे भी वेबसाइट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी हैं जिसमें ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ताकि वो लोगों को बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें और थोड़े से फ़िल्टर्स लगाए गए हैं इसके अंदर। तो आप समझते हैं कि ये जो एक पुराना तरीका था जिसमें कोई एक इंसान जो है वो कोई खातून या कोई बुज़ुर्ग जो है जो साथ इन्वॉल्व हो और उसके साथ वो चूँकि उनकी जान पहचान ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोगों को जानती होंगी, आज भी वही तरीक़ा जो है वो किस हद तक कारआमद है? अगर आप क्या ख्याल है आपका? देखिए, दो बातें हैं आपकी। एक तो मैं कह रहा था कंप्रोमाइज़ की, मैं थोड़ा सा एक दो सेंटेंसेस में उसमें ख़त्म करता हूँ। कंप्रोमाइज़ जो है मोस्ट केसेस में किया जा सकता है। जैसा किन चीज़ों में किया, मैं एग्जांपल देता हूँ। मतलब यह है कि लड़के की तालीम जो है वो 2 क्लासें पीछे है, बैचलर आर्ट्स से है या बैचलर साइंस है, लड़की ने मास्टर डिग्री कर ली है। तो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ किया जाए को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज़ात का जो मसला है या और जो ऐसे मसाइल हैं कि अगर उन पे कंप्रोमाइज़ स्टार्टिंग में नहीं कर रहे, एंड पे किया है, मजबूरी है जी, को लोग कह रहे हैं जी शादियाँ नहीं हो रही, उम्र ज़्यादा हो रही है, परेशान हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मजबूरी में आके उन्होंने कर लिया। जब डिप्रेशन ख़त्म हो गया, जब वो कंफर्टेबल हो गए, उन्होंने रियलाइज़ किया मैंने तो गलत फैसला किया। जब ये रियलाइज़ किया गलत फैसला किया तो नाचाकी पैदा हो गई और नौबत कहाँ तक आ गई? तलाक तक। तो हमें जो है लॉन्ग टर्म भी सोचना है, यहाँ मजबूरी को सामने रख के नहीं फैसला करना। यहाँ फ़ैसला जो है बड़े अहमत से, हौसले से, साबित कदमी से, होश आवाज़ को सामने रख के फ़ैसला करना होता है। ज़िंदगी का फ़ैसला है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो खुद कभी फ़ैसला ना करें, ये तो मैं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे तो गलत फ़ैसला होगा। जब वो ठीक हो जाएंगे, और ये मोस्टली डॉक्टर भी कहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो बाद में उनके फ़ैसले और होते हैं, पहले और होते हैं।
اس لیے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ تو بات کلیئر ہوگی. ذرائع کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ذرائع بہت سے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ذرائع جو بھی استعمال نہیں ہو رہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے جو کچھ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ ذرائع جو استعمال ہو رہے ہیں ان کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے. ویب سائٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہی. لوگ جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کی فیس آ گئی، ان کا کام چل رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری انکم آ گئی ہے، ہم تو آگے بڑھیں گے، چلیں گے. مسئلہ یہ ہے. اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے. کس طرح بنایا جا سکتا ہے ویب سائٹ کو؟ اس پہ بات کرتے ہیں. انکت اکرامی کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرے دونوں بھائیوں کو اور میری دونوں بہنوں کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک جی جی الحمدللہ. آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. محمد علی میں نے ابھی دیکھا 5 منٹ ہوا آپ کا گفتگو سنتے، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی ٹاپک تو بہت سینسٹیو ہے. ابھی تو میں اور آپ اس جنریشن میں تو ٹھیک ہے، جو ہم رول اینڈ ریگولیشن بنانا چاہیں گے وہ تو ہم بنا لیں گے، لیکن ہمیں جو آنے والی جو ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے ان کے لیے میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم کو چھوڑ کے جانی پڑیں گی. جی ایک تو اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ جس بچی اور بچے کو جس سے بھی تم شادی کرو اس کو کلمہ آنا چاہیے، وہ مسلمان ہونا چاہیے، پہلی شرط. دوسری شرط اس کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر تم کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو یا چاہتے ہو تو اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے. یہ 2 چیزیں ابھی سے ہم بچوں کو بتا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آنے والی جنریشن کا جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ لڑکی مسلمان ہوگی، لڑکا مسلمان نہیں ہے. اور اس طرح کے جو ہماری نئی جنریشن میں جو پرابلم آئے گی تو اس کو ہم فیس نہیں کر سکتے. 2 چیزیں بچوں کو دے دیں کہ لڑکی کا اور لڑکے کا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا لازمی ہے، تب ہی تم جنت میں جا سکتے ہو. باقی رہ گئی برادری سسٹم یہ وہ تو ابھی میں اور آپ بھائی صاحب ہماری جنریشن میں تو ہم تھوڑا بہت اس کو کنٹرول کر لیں گے. آنے والی نسل کا سوچیں اور ان کے لیے لاہے عمل تیار کریں، نہیں تو یہ بہت اس کے بھیانک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نتائج نکلیں گے. ان چیزوں کو سسٹروں کو، میری جو 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اوپر فوکس کریں. کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے بس. ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی بھائی آپ کا، آپ نے کال کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم نقطہ تھا ان کا جس کی طرف ہم آ رہے تھے کہ ایک تو یہ جنریشن ہے جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ اسی لیے اس کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ اگر آج ایک اچھا بلاپ ہوتا ہے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے سنوریں گی. تو انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں بالعموم بچوں کو تو وہ تو نہ ذات پات برادری میں تو کوئی طرح خاص انہیں نہ علم ہے نہ کوئی، اور مذہب کی حد تک جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو بہت لبرلزم ہے کہ آپ سب جو ہیں تب ایک جیسے ہی ہیں، تو کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ شادی کا بھی جب مسئلہ آئے گا، جب اپنے ارد گرد جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آنکھ کھول کے پروان چڑھ رہے ہیں وہاں پہ تو شادیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو انہیں پھر اس سطح پہ لے کر کے آنا جہاں پہ وہ ایسے کانشیس ڈیسیجنز بنا سکے اور اتنی آگاہی ہو ان کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ کے پھر اس کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو 2 جن کو آج ہم ملانے جا رہے ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دے سکیں؟ میرے خیال میں ہم لوگ کافی حد تک تنگ نظر لوگ ہیں، تنگ نظر بھی ہیں کافی بہت ساری چیزوں میں. جیسے بھائی نے بھی کہا کہ کلمہ آپ پڑھوا دیں، تو کلمہ پڑھ لینے سے جنت لازم نہیں ہے. بالکل. یہ گھروں میں اچھی تربیت بچوں کو دی جائے، آپ اپنی قدریں، اپنی ویلیوز، اپنی دینی تربیت بچوں کو سوچ ویسی دے دیجئے تو کلمہ تو کہتے نہیں غیر مسلم ویسے ہی اسلام قبول کر لیں گے. ہم لوگ اگزامپل نہیں ہیں اصل میں، اور یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. یہ بہت بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے میرے خیال میں، اور بہت اچھی بات کہی ہے بھائی نے، کیونکہ ظاہر ہے ہر سنجیدہ مسلمان جو ہے وہ اس طرف راغب ہے کہ بھئی بس نہیں اس کا چلتا کہ پورے دنیا کو سجدے کروا دے اللہ کے آگے. تو یہ تو تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے انسان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس وقت کس دور میں کس عمر میں کہاں پہ کتنی ہدایت دینی ہے انسان کو. ٹھیک ہے، کوششیں ہماری ہونی چاہیے اپنے گھر سے، ہم اپنے گھر سے مطلب کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی دینی تربیت جتنی ہم اسٹرانگ کریں گے بچوں کو. فکر آخرت ایک ایسی چیز اللہ پاک نے رکھی ہے کہ انسان کے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ واقعی جس طرح سے بھائی نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھنا اور کلمہ سکھانا اور پھر اس کلمے کے بعد کی جو قدریں ہیں وہ سب ہونا بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہمارے گھروں میں
کتنے سینسٹیو معاملات ہیں، کیا یہاں کیا پاکستان، کیا ہر جگہ بہت سارے مسائل سے لوگ گزر رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ انسان ڈیلنگ کے کام میں ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں، تو کلمہ پڑھوا دینا ہی کافی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. پہلے تو ہم خود کتنے ایگزامپل ہیں. سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں. ہم آیا کتنے پرفیکٹ ہیں اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. مطلب ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے یہ چیز جو ہے نا. ایک بہت سارے غیر مسلمان دوست ہیں ہمارے، بہت سارے ایسے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کا ماحول، انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی بچے کی پرورش میں. آپ اسپیشلی بچوں کو ٹائم دینا یہاں پہ بہت مشکل کام ہے. 7 days ورک، 7 days اسکول کے بعد ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. تو میں چاہوں گی کہ پیرنٹس بچوں کو ضرور بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے فور فادرز کیا تھے اور ہم کیا چاہتے ہیں. تو بچے، میرا نہیں خیال یہ جنریشن کہیں غلط ہوگی. پھر اگر میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں نینا سسٹر کہ آپ کے خیال میں، آپ کے تجربے میں کیسا رہا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو والدین اکثر جو یہاں پہ کمیونٹی آباد ہے اس میں اکثریت ایسی تھی کہ جس علاقے سے وہ آئے ان کے اگر کوئی بھانجا بھتیجا یا جو بھی تھا اس کے ساتھ بچپن سے ہی یا کچھ عرصہ بعد جب وہاں پاکستان کا کوئی انڈیا کا دورہ ہوا تو وہ بات چیت طے ہو جایا کرتی تھی اور والدین کے ذہن میں صاف تھا کہ بس چاہے بچی پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی وہ رشتہ تو ہوا پکا. کیا اس سے ہم آگے گئے ہیں یا ابھی تک کچھ کسی حد تک وہی کھڑے ہیں؟ نہیں، ہم کافی آگے جا چکے ہیں اس چیز سے. اب پیرنٹس کو کافی اویئرنیس آ چکی ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا چاہیے. یہ چیز جب سمجھ آ جاتی ہے پیرنٹس کو کہ بچوں کو کیا چاہیے تو وہ چیز آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. وہ بچپن کی منگنیاں، وہ بچپن کے رشتے، وہ چیز میرا نہیں خیال. اور فورس میرجز کافی حد تک کم ہو چکی ہیں، کافی حد تک جہاں تک میں سمجھتی ہوں. اب پیرنٹس بچے کیا چاہتے ہیں وہ پیرنٹس سمجھتے ہیں اور پیرنٹس کیا چاہتے ہیں وہ بچے سمجھتے ہیں. آئی تھنک آپ کی قطع کے کافی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سوری بردر، میں محمد علی پھر ایک سیکنڈ کے لیے آپ سے معذرت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں نے جو بات کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. اس میسج کو پہلے اپنے اس کو کرنا پڑے گا. کلمے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہونا اس کا لازمی ہے. بعد میں اس کی تربیت ہو جائے گی کہ اس کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے غیر مسلم کو. یہ بات کی باتیں ہیں. یہ میسج جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میں نہیں دے رہا. ان کا کہنا ہے اور انہی کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا کلمہ گو ہونا لازمی ہے. وہ بات کی باتیں ہیں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی بھائی. یقیناً آپ کا جو ہمارے پروگرام کے اگلے حصے میں جو گفتگو ہوگی وہ یقیناً اسی مسائل کے اوپر ہوگی کہ جو مسائل درپیش ہیں جب یہ ایک مرتبہ تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے. ابھی ہم صرف جو ہے ذرائع کو ایکسپلور کر رہے تھے کہ کون سے ذرائع جو ہے ایسے مؤثر ہیں اور کون سے ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان میں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں. ناصر بھائی، آپ سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا گفتگو کو، ہم چونکہ اپنے تھوڑے سے اس پہلے سیگمنٹ کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے گفتگو کو کہ ہم نے دیکھا مختلف ذرائع موجود ہیں لیکن اس میں ان تمام ذرائع کو یقیناً استعمال کرنا چاہیے والدین کو. لیکن سب سے زیادہ بہتر اپروچ کیسی ہونی چاہیے کہ والدین کی سوچ کس انداز سے آگے بڑھے گا نوجوانوں کی، کہ جس بھی ذریعے کو استعمال کرے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ ہر چیز کو ویسے ناپ تول کے رکھنا چاہیے. سٹارٹنگ میں مسائل جب بڑھ جاتے ہیں تو ہم توجہ دیتے ہیں. اب چونکہ یہ جو مسئلہ بن چکا ہے شادیوں کا اس دور میں، یہ اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے، کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے. ضرورت انفرادی سطح پہ ہے. ہر والدین پریشان ہیں، بچے بچیاں ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں تو کافی والدین جو ہیں وہ کیئر لیس سے کام لیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کہ بچی کا ہو جائے گا کام. بھائی اللہ تعالیٰ نے سارے کام اگر خود بخود کروانے ہوتے تو پھر ہمیں یہ ذمہ داریاں نہ دی ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں حکم نہ دیا تو آپ یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، احساس دلایا ہے. ہم جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. جب مصیبت یا پریشانی یا وقت جس عمر گزر رہی ہے بچوں کی، جب ایک سٹیج آ جاتی ہے تو افراتفری پڑ جاتی ہے. اس افراتفری کے عالم میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، رشتے مناسب ملتے نہیں ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے بہت سے لڑکیوں کے رشتے اچھے آتے ہیں، والدین جو ہے وہ کوپریٹ سے ہی نہیں کرتے، بس ادھر سے ادھر کی بات کر دی. نہیں ہم ابھی یہ نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، ابھی نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں آپ کو. دیکھیں بھائی، جاننے کے لیے تو بیٹھے نا.
بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں دیکھیے انا پرستی کا معاملہ بنانا، یہ کہنا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، ہمارا کلچر اس طرح کا ہے، وہاں پہ پھر ان کو اپنا کلچر بھی یاد آ جاتا ہے، پھر ان کو اپنی بڑائی بھی یاد آتی ہے، ہمارے دادا ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ویسے تھے. ٹھیک ہے وہ دادا تھے، انہوں نے وقت گزار دیا، بابا تھے وقت گزار دیا، اب آپ کیسے وقت گزاریں گے یہ سوچنا ہے. اور وہاں پہ آ کے جناب وہ نخرے یہ ہے جی دوسری شادی اس نے کی ہے بھئی پہلی شادی، یہ معاملے. یہاں پہ والدین کی طرف سے اگر میں ایک پوائنٹ کہوں وہ کہیں گے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو دشمن تھوڑی ہیں، ہم تو بہت بہترین ان کے لیے جو بھی سوچیں گے بہترین سوچیں گے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ وہ کہیں گے ہم اگر ٹائم لے رہے ہیں یہ ہمیں مناسب نہیں لگ رہا، ہمارا تجربہ ہی بڑا ہے اس لیے ہم بہتر سوچتے ہیں. والدین پچھتاتے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں پچھتاتے بھی ہیں کہ ابھی بہت سے والدین میں نے دیکھیں، یہ ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کا تو ذاتی تجربات ہیں، روزانہ والدین سے ملتی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر. وقت جب دیکھیں کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے کیے جائیں، وقت کبھی واپس نہیں آتا. ہوتا یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ رحمت کی جو آتی ہے نا وہ بار بار دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیتی، رحمت کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار اچھا موقع ملتا ہے، اس اچھے موقع کو گنوا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں اس وقت ہمیں ٹینشن تھی، پریشانی تھی، اصل میں ابھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ٹائم دیں، انویسٹیگیشن کریں. جی ضرور کریں. آپ بات کرتی کسی گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، سب سے چھوٹی کا رشتہ آ گیا، اس کو پسند کر لیا، نہیں سب سے پہلے ہم بڑی کا کریں گے پھر ہی ہم چھوٹی کا کریں گے. بڑی کی بھی ایج نکل جاتی ہے، چھوٹی اس ایج تک پہنچ جاتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے والدین یہ سوچ رہے ہوں کہ بڑی جو ہے کہ ڈپریشن میں چلی جائے کہ پہلے چھوٹی کا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چلی جاتی ہے ڈپریشن میں. اصولاً یہی ہونا چاہیے لیکن بجائے اس کی ہونا چاہیے پھر چھوٹی کا ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جس کی بسم اللہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے نا اس کی کرو. میرا تو تجربہ تینوں ڈپریشن میں چلی جائیں ون بائی ون، آپ کچھ اچھے معاملات سے کچھ خیر کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ایک روایتی سوچ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے آپ کے خیال میں. ٹھیک بہت شکریہ. اور اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آخر میں چونکہ ہم اس کو ریپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک کو بتا دیں کہ اگلے 2 بجے جب شروع کریں گے تو اس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے اور وہ ہوگا مسائل، کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں اور ساتھ ساتھ رسوم و رواج اگر وقت ہوا تو اس پہ بھی بات کریں گے. یقیناً ناصر بھائی جو پروگرام ان کا کمیونٹی فورم ہے اس میں بھی ظاہر ہے یہ بھی کمیونٹی کا ایک مسئلہ تھا جس کو ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا، لیکن کمیونٹی فورم میں اسی کا تسلسل جو ہے وہ آپ دیکھ پائیں گے جس میں گفتگو مزید آگے بڑھے گی. کہ ابھی تو ہم نے ذرائع کو ایکسپلور کیا تھوڑا سا، ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں انہوں نے آپ کو مختلف ذرائع اور ان کی افادیت کے بارے میں گفتگو فرمائی. اب آگے کچھ تھوڑی سی والدین کی اور جو خود لڑکا لڑکی ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں اور اس میں مسائل کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آگے رسومات ہیں جس کی وجہ سے مزید معاملات جو ہیں وہ مشکل ہوتے جاتے ہیں، پیچیدہ ہو جاتے ہیں، وہ کون کون سے ایسے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان سے بچنا ہے اور ان سے کنارہ کرتے ہوئے زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا ہے. میں چاہوں گا کہ سسٹر عظمیٰ اگر آپ کی جانب میں بڑھوں کہ آپ کے تجربے سے آپ نے دیکھا کہ مختلف جو لوگ ہیں ان کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، تو آج کل بھی اب کیا ٹرینڈ یہی ہے کہ ایک زمانے میں پہلے تو ہم فورس مینج کو تو الگ کر دیتے ہیں، وہ تو ایک نو گو ایریا ہے، اگر یہ جو طے شدہ اور پسند کی ہے یہ اس میں سے زیادہ رجحان کس طرف ہے یا پسند کر کے طے کرنا کا رواج زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یہ اس میں سے کس طرف اس وقت ہے؟ دونوں چیزیں مکس ہیں، پسند کا بھی ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں، اپنے بیٹے سے شروع کروں؟ جی بتاؤں اپنے بیٹے کا تھوڑا سا مینشن کروں گی میں کہ ماشاءاللہ سے میرے بیٹے نے 26 کے ہیں اور 3 سال سے پسند کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ماما مجھے اب کرنی ہے، تو میں نے یس کر دیا. میری بہو 2 سال بڑی ہیں ماشاءاللہ سے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر. بہت دینی سوچ، بہت دینی گھرانہ ماشاءاللہ سے، بہت پڑھی لکھی بچی، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ مطلب میرے بچے کا ایک اچھا فیصلہ ہے. یہ بہت کشادہ ذہن، کشادہ نظریہ ہونا چاہیے انسان کا، کیونکہ دیکھیے مختلف مسائل ہیں دنیا کے اندر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کے اوپر ہم بیٹھ جائیں کہ یہی چیز ہماری کامیابی کی ضامن بن سکتی ہے. چیز کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نصیب، ہر چیز خوشگوار زندگی کا جو کچھ بھی ہے نا، ہر چیز ہمارے اوپر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے معاملات کو فوکس کرنا ہے، کس طرح سے حل کرنے ہیں اپنے مسائل. اگر کشیدہ مسائل ہیں آج ہماری زندگی میں یا بچوں کی پسند کی ناپسند کی، ماں باپ کا بڑا ایک اہم رول ہے اپنی اولاد کے ساتھ، جو کہ بہت سارے والدین اس چیز میں مطلب میرے خیال میں ناکام ہیں اس چیز میں، نہیں سمجھتے ہیں. بہت زیادہ ایج گزر رہی ہے بچوں کی، بہت زیادہ بچوں کی سوچ میچور ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں میچور پرسنالٹی کی بچیاں چاہیے، کم عمر نہیں چاہیے. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہر شخص اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، یہ وجہ ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں
آسان آرام دہ ہماری زندگی ہو، ہمیں کچھ مشکل نہ اٹھانی پڑے. اور آپ کو پتہ ہے لنڈن میں کتنے مسائل ہیں یہاں انگلینڈ کے اندر کہ ہر شخص ایک مشینی اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. آخری قدر کرامی کی معافی، ایک آخری کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عدنان بات کر رہا ہوں کیمبرج سے. عدنان تو جی میں نے آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک دو باتوں کے آپ کے پروگرام پہ عرض کرنی تھی. جی جی فرمائیے. جیسے ابھی ہماری دونوں بہنوں نے سب بولا کہ جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، وہ جب کوئی بھی اپنی چیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ والدین کی تربیت جو ہے وہ تو بہت افیکٹ کرتی ہے بچوں کے اوپر. لیکن اگر والدین خود ہی ٹریک پہ نہ ہوں تو آپ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے گھر جو ہیں وہ مورگیج کے اوپر ہوں، جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہوں، سود آپ پے کر رہے ہوں، سود آپ لے رہے ہوں، تو آپ اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے غیر مہذب انڈیا کی فلمیں ان کے گانے دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، جب آپ کار میں ٹریول کر رہے ہوں، ان کے گانے ان کے جو ہیں انڈیا کے ڈائلاگ، فلموں کے ڈائلاگ وہ آپ کی گاڑی میں بج رہے ہوں، تو آپ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ ان سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کا کلچر ان 2-5 ایئر 5-10 سال میں چینج ہوگا. ہم خود اپنے بچوں کو رانگ رستے پہ چلا رہے ہیں اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پراپر اسلام کو فالو کریں. یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ عدنان بھائی. اچھی بات کہی ہے، بہت اچھے جامع الفاظوں کی بات کی ہے. ہمارے پاس آخری بالکل 1 منٹ بچا ہے. میں چاہوں گا سسٹر اگر آپ تھوڑی سی اس پہ گفتگو فرما دیجئے سسٹر نعینہ شاہ، کہ ہمارے بھائی نے بھی جس طرح کہا کیا والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ عام باقی موضوعات پر تو بڑی کھل کھلا کی بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کر کے، مکان کہاں لینا چاہیے آپ کو، اور اس طرح کی باتیں، گاڑی کون سی ہونی چاہیے، تو اس موضوع پر بھی کافی کھل کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ جی اس ٹاپک پہ میرے حساب سے بہت کم ہو رہی ہیں، بہت کم ہو رہی ہیں. بچوں کو یا تو ٹوٹلی سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کا اپنا روم ہے، آپ کا اپنا ٹی وی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کوئی اس میں کوئی مسائل کون سے حائل ہیں؟ کیا ٹائمنگ if somebody is working، کوئی 7 days کام کر رہا ہے یا کسی کی نائٹ شفٹ ہے، بچے صبح اسکول ہیں، گھر آتے ہیں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس چلے جاتے ہیں، پیرنٹس سو رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں. ٹائمنگز جو ہے نا یہ مس میچ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. لیکن باقی موضوعات میں تو ٹائم بات کرنے کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. اس کے اوپر کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس پہ کھل کھلا کے بات نہیں ہو پا رہی بچوں کی یا والدین کی؟ بچوں سے پریشر سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم بچوں پہ زیادہ اسٹرکٹنس کریں گے تو بچے کہیں جا کے اسکول میں کمپلین تو نہیں کر دیں گے. یہ جو پرابلم ہے نا سب سے بڑی ہے کہ بچوں کے اوپر زیادہ روب نہیں رکھتے. بالکل 30 سیکنڈ رہ گئے ہمارے پاس. میرے خیال میں ٹائمنگ کا چلو خیر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. میرے ذہن میں جو مسئلہ ہے اسکول کی تو ایج نہیں ہوتی ان کی. میرا ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا والدین کو یہ فکر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہے کہ جہاں ہماری مرضی ہے وہاں سے یہ پھر نہ جائیں. جی جی. تو اگر ہم نے یہاں بات کر ڈالی، ان سے مشورہ کر لیا تو یہ کہیں ہٹ نہ جائیں، لہٰذا بات کو پکا ہونے تو پھر ان سے بات کرتے ہیں آگے جا کے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر اگلے 2 بجے انشاءاللہ جو پروگرام بہت شکریہ ناصر بھائی، اور آپ کے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ. یقیناً آپ سے یہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ بھی پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. 2 بجے جو کمیونٹی فارم کا پروگرام ہے اس میں اسی موضوع کا تسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ المستعان. ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان بھی ہوں گے اور آپ اس پروگرام میں دوبارہ شرکت کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا، آپ کا بھی تشریف آنے کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ جہاں کہیں بھی اپنا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.